اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا کتنا اہم رکن ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھ کو ایسا کام بتلائیے جب میں اس کو کروں تو بہشت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پوچھتا رہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور فرض نماز درستی سے ادا کرتا رہ، اور فرض زکوٰۃ دیتا رہ، اور رمضان کے روزے رکھتا رہ۔ وہ گنوار کہنے لگا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں بڑھاؤں گا نہیں۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بہشتی آدمی دیکھنا اچھا لگتا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ دوسری حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز درستی سے ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ہر مسلمان کے خیر خواہ رہنے پر بیعت کرو۔ تیسری حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اونٹ جن کی دنیا میں زکوٰۃ نہ دی ہو وہ موٹے تازے اچھے بن کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے، اور اسی طرح بکریاں بھی جن کی زکوٰۃ نہ دی ہو اچھی موٹی تازی بن کر اپنے مالکوں کو کھروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پر پہنچ کر ان کا دودھ دھویا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے، وہ بھائیں بھائیں کر رہی ہو اور مجھ کو پکارے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچاؤ، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا۔ اور ایسا نہ ہو کوئی اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے، وہ بڑبڑ کر رہا ہو، پھر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھڑاؤ، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا۔ اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر دو کالے داغ ہوں گے اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں تو یہ بخیلی اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں بری ہے، جس کے لیے یہ بخیلی کرتے تھے وہ قیامت کے دن قریب میں ان کے گلے کا توق ہونے والا ہے۔ اگلی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوکھیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے اور نہ 5 غص کھجور سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ اب اگر ہم ان احادیث پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کس قدر اہم ہے، اور وہ مال جو ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور جس پر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت کے دن وہی مال ہمارے گلے کا توق بن جائے گا، وہی مال ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگا، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ ہم یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ جب قبر میں اتریں گے تو کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، اپنے جسم پر موجود اس وقت کے کپڑے تک بھی ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ تو کیا ہم سب کے لیے یہ بہتر نہیں کہ جو مال ہم خرچ کریں ہم ساتھ ساتھ اس کو پاک کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور دین اور دنیا دونوں میں فلاح پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں خیر کثیر عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔